سبطین نقوی انچولی کراچی کا رہائشی متوسط خاندان سے تعلق اکلوتا بیٹا ماں باپ کا لاڈلا، یہ لڑکا کس طرح سے یو کے اندر اتنی برے حال میں آ گیا کہ یہ کچرے میں سے کھانا چن کے کھاتا تھا، اتنے اس کے برے حالات ہو گئے۔ آخر کیا کیا اس نے؟ آخر سبطین کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اور وہ سارے نوجوان، ان کے لیے لیسن ہے آج کی اس کہانی کے اندر کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو دکھ دے کے، اپنے ماں باپ کو پریشان کر جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ میں ریان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سبطین نقوی انچولی سے، جن کا تعلق کراچی کے رہائشی، بہت زبردست آواز منقبت خوانی کیا کرتے تھے اپنے اسکول ٹائمنگ سے، اکلوتے تھے، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، ماں باپ کا ایک اکلوتا اولاد تھی۔ تو یہ سوچے کہ اپنے ماں باپ کو کتنا عزیز ہوگا، کتنا پیارا ہوگا۔ اچھا جی، انہوں نے اولین تعلیم وغیرہ سارا کچھ یہیں حاصل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں سے موو کر کے انچولی چھوڑنے کے بعد جو ہے یہ کراچی کے ایک اور علاقے جوہر کے اندر آ کر رہنے لگے، اور یہاں پر انہوں نے اپنی سرگرمی اور دوستوں کے ساتھ، اس کا میل جول، یونیورسٹی کے جو دوست وغیرہ تھے ان کے ساتھ شروع ہو گیا۔ اب یہ جس طرح کا اس نے سرکل بنایا تھا، اس میں کچھ اس کی جو یونیورسٹی تھی جہاں پر یہ پڑھتا تھا، تو وہاں پہ کچھ امیر قسم کے لڑکے اس کے ساتھ دوست بن گئے، اور انہوں نے، کیونکہ ان کی آپ کو پتہ ہے کہ جو امیر ڈیفینس کے یا کلفٹن کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی کچھ گیدرنگ الگ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ کو ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، ان کو ہوتا تھا کہ ہمارے بچے کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، تو وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے نہ صرف اس کو تعلیم دلوا رہے تھے بڑے مہنگے مہنگے اسکولوں میں، بلکہ اس کی ہر کہی ہوئی فرمائش کو پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ اب اس میں تھوڑا سا ایلیمنٹ یہ آ گیا تھا، اگر ماں باپ کسی طور پر اس کی فرمائش نہ پوری کر سکتے تو پھر یہ کھانا نہ کھانا، بات نہ کرنا، گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا تھا۔ مثال کے طور پر اس کے کوئی دوست تھے، انہوں نے ہیوی بائک وغیرہ لی، اور اس کے بعد یہ لوگ کلفٹن کی طرف روڈز پر چلے جاتے تھے جہاں پر ہیوی بائک کی ریس وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اب اس نے اپنے فادر سے کہا کہ مجھے بھی ہیوی بائک دلائی جائے، جو کہ ان کے فادر کی اوقات سے باہر تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پاس اتنی نہیں ہے، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دلاؤں، تاکہ میرے ایک ہی بیٹا ہے، مجھے اس کی جان زیادہ عزیز ہے۔ اچھا، اس پر یہ کافی عرصے ناراض رہا، بات نہیں کی۔ بعد ازاں ان کے دوستوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ماسٹرز کرنے کے لیے کوئی امریکہ جانے لگا، کوئی یو کے جانے لگا، تو اس کے ساتھ کے جو 2-3 دوست تھے انہوں نے کہا کہ ہم مل کے یو کے چلتے، کیونکہ ان کے فادر افورڈ کر سکتے تھے وہاں کی مہنگی مہنگی یونیورسٹی اور ان کا جانا خرچہ وغیرہ سارا۔ تو اس کے بعد سبطین نے اپنے والدین کے جو ہے وہ کان کھانا شروع کر دیے کہ مجھے بھی باہر جانا اپنے دوستوں کے ساتھ، وہاں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے، وہاں جا کے مجھے سیٹل ہونا ہے۔ فادر ان کے جو تھے وہ اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے آفس سے لون وغیرہ لیا، ان کے پاس جو گھر تھا ان کا ذاتی، اس کو بیچا، اور اس کے بعد یہ لوگ خود ایک رینٹ کے گھر پر چلے گئے، اور وہ تمام اخراجات، تمام ایکسپینسو انہوں نے جو ان کی والدہ کی جولری تھی سب کچھ جمع کر کے سبطین کے حوالے کر دیا۔ سبطین اپنے خوابوں کی تعمیل حاصل کرنے کے لیے بنا یہ سوچے کہ میرے ماں باپ پیچھے تنا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا پردیس چلا جائے، یا ان کی نہیں خواہش کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، مگر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو اتنا زج کیا، انہوں نے اپنی تمام جو بھی سیونگ تھی، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، وہ سب اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال اور یہ اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور واقعی دیکھا جائے تو یہ 2 چیزیں ہی ہیں جس سے انسان اپنی جیرو جان سے زیادہ پیار کرتے، ایک اولاد اور ایک اپنا مال۔ اب یہاں پہ انہوں نے قربانی دی، اپنا تمام مال اپنی اولاد کے حوالے کر دیا، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ اب یہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ یو کے آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر پڑھائی تو درکنار، یونیورسٹی میں جانا، پڑھائی کرنا، یہ یہاں پہ نائٹ کلب جاتے تھے، غلط ایکٹیویٹی کے اندر آ گئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے ماں باپ فون کرتے اور بتاتے کہ تم کس شجرے سے ہو، کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے، تم اپنے کلمہ، اپنا چیزیں مت بھولنا، نماز، اور یہ ان کو بے دلی سے سنتا، یہ ان کو سوچتا کہ دقیانوسی زمانے کے لوگ ہیں جو کہ نماز روزے کی پابندی اور اپنے اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ اب دقیانوسی، کیونکہ جس کہتے ہیں نا جو آپ کے دوست ہوتے ہیں یا جو آپ کی صحبت ہوتی ہے وہ آپ کو بگاڑتی بھی اور بناتی بھی ہے، تو یہ صحبت اتنی گندی اس کی تھی کہ یہ لڑکیوں کے چکروں میں پڑ گیا، وہاں پہ شراب نوشی شروع کر دی، غلط ایکٹیویٹی کے اندر آ گیا، اور اس نے اپنی جو بھی اس کے پاس یونیورسٹی سیونگ تھی، یہ نہ کام کرتا، جو بھی کام چھوٹا موٹا اس کو ملتا تو یہ کر لیتا، ورنہ یہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ، ان کے تو پیرنٹس اس کو پیسے بھیج رہے تھے، جو بھی وہ ان کے امیر و زادے تھے، ان کو سب کے فادر جو ہے تھے وہ کاروباری اور امیر لوگ تھے، ان کو بگڑنے کا کوئی اندیشہ تھا نہیں۔ باقی یہ رہے گی ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا، یہ ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتا تھا جس کو پتہ تھا کہ میرے ماں باپ نے سب کچھ بیچ کے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، آج اگر میں یہاں پر ناکام ہو جاتا ہوں تو پیچھے میرے والدین کا میرے علاوہ کوئی سہارا بچتا نہیں ہے۔
اب اسی سوچ کے ساتھ یہ جو تھا چھوٹا موٹا کام ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، مگر یہ جو ہے نا بڑی گندی لت پہ پڑ گیا تھا کہ اس کو جو ہے نا کچھ اسموکنگ کی لت لگ گئی تھی، اور رات کو نائٹ کلب وغیرہ میں جانا، وہاں پر غلط چیزیں پینا پلانا کرنا، لڑکیوں کی گیدرنگ میں گھومنا پھرنا، یہ وہ غلط چیزیں ہیں جو ایک صحیح اور ایک اچھے انسان کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ اور اس نے یہی کیا، اپنی تعلیم کو بالکل ادھورا چھوڑ دیا، یونیورسٹی کبھی جاتا کبھی نہیں جاتا، دن میں چھوٹا موٹا کام کر لیتا، جو پیسے آتے اس سے جاتے نائٹ کلب گزارتا، اور نشہ کرتا، پورا دن دھت پڑا رہتا، پھر کوئی چھوٹا موٹا ہوٹل میں کام کرنا، کوئی ڈش واشنگ کرنا، کچھ کرتا، اور پھر اپنی ضروریات کے جو ہے نا وہ اس طرح سے پوری کرنے لگا۔ آخرکار اس کی صحت آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئی۔ جب صحت گرنے لگی تو اس سے کام نہیں ہوتا تھا، اب لوگ اس کو کام پہ رکھنا اس کو بند کر دیا گیا، اس کو کام ہی نہیں ملتا تھا۔ آخر میں اس کے اتنے برے حالات ہو گئے کہ جو دوست اس کو لے کر UK آئے تھے، جو لوگ اس کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی اسے کنارہ کشی اختیار کر لی، کیونکہ اس کی حالت اتنی ابتر ہو گئی تھی کہ اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور یہ ان سے ادھار مانگتا۔ کچھ عرصے تو وہ لوگ اس کو ادھار دیتے رہے، اس کے نشے پورے کرتے رہے، اس کو پیسے دیتے رہے۔ آخرکار وہ بھی ایک وقت کو تنگ آ گئی۔ اسے ماں باپ کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آخری وقت تک، چاہے جتنی بگڑ جائے اولاد، مگر ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح اس کے بھی دوستوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اسے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی بہت ہو گیا، تمہارا تو جو ہے ہر وقت کئی پیسے مانگنا لگا رہتا ہے، کوئی کام وام کرو، کام اس کو ملتا نہیں تھا۔ آخری وقت ایسا آ گیا کہ یہ کچرے کے ڈسٹ بنوں میں جا کر، جو یہ ہوٹل کے جو ڈسٹ بن ہوتے ہیں اس میں کوئی آدھا برگر مل جائے، کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے، کوئی بریڈ مل جائے، اس حالت میں یہ آ گیا۔ جب اس کی حالت اتنی زیادہ بدتر ہو گئی تو آخرکار یہ کسی جگہ پڑا ہوا تھا، اس کے کچھ دوست سے اس کو لے جا کر جو ہے انہوں نے کسی ٹرسٹ وغیرہ میں یا وہاں پر جو ہوتے ہیں ادارے ان کو دیا۔ اس کی جو ہے وہ ایمبیسی میں کمپلین کی گئی کہ یہ بیچارے لڑکا یہاں پر یہ اس حال میں آ گیا ہے کہ اس کو یہاں پر یہ اسٹوڈنٹ ویزے پر آیا ہوا، اس کا ویزے کی مدت بھی ختم ہو جائے گی کچھ عرصے کے بعد، تو اس کا کچھ کیا جائے۔ اور بالآخر اس کو UK سے جو ہے اس لڑکے کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اب جب اس کو ثقلین کو ڈپورٹ کیا گیا تو یہ واپس پاکستان آیا۔ اس کے پیرنٹس جب ایئرپورٹ پہ گئے تو وہ اتنے زار و قطار روئے اپنی اس نازوں بھرے اولاد کو دیکھ کر، جسے انہوں نے آنکھوں پر پلکوں پر بٹھا کے رکھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے ماں باپ کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ہمارا ہی لڑکا ہے جو ڈھانچے میں تبدیل ہو چکا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے، صحت اتنی گر گئی تھی کہ اس کو ویل چیئر پر لایا گیا تھا۔ پیرنٹس اس کو لے کر آئے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کی صحت بحالی کی گئی، اس کو جو ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر منشیات کے ادارے ہوتے ہیں، جہاں پر بچوں کو اس کفالت کی جاتی ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پر اس کو رکھا گیا۔ کچھ عرصے وہاں پر رہنے کے بعد شاید 1.5 سال 2 سال اس کی وہاں پر جو ہے وہ ٹیک کیئر کی گئی، اور اس کے بعد یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوا۔ یہ اپنی حرکتوں پہ نادم ہوا، اسے پتہ چل گیا کہ دنیا میں میرے خیال میں اگر میرے ساتھ کوئی یا اولاد کے ساتھ کوئی بھلا کرتا ہے وہ سوائے ماں باپ ہے۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا رشتہ نہیں ہے جو کہ آپ کو اپنے آپ سے زیادہ چاہتا ہے۔ یہ چیز جب اس کو ریلائز ہوئی تو اپنے ماں باپ کے پیروں میں پڑ گیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس نے معافی مانگی کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، مگر ماں باپ نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم صحت سلامتی کے ساتھ ہمارے پاس واپس آ گئے تو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اپنی زندگی کو دوبارہ سے بہتر کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان ماں باپ کی سنی، اور آج یہ ایک اچھے ادارے کے ساتھ منسلک ہے۔ اب اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کے 2 خوبصورت سی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اس کی زندگی کو جو ہے نا وہ ماں باپ کی کہتے ہیں نا دعائیں جب تک رہیں تو انسان کو بڑے سے بڑا پتھر بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، تو بالکل ماں باپ کی دعائیں لگی اور آج یہ اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف بڑھ چکا ہے۔ اس میں بہت سارے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے لیسن ہے، تو خدا را اپنے ماں باپ کی سنا کرے، اپنے ماں باپ کو دنیا میں ہر رتبے سے بڑھ کے اپنے ماں باپ کو رکھا کریں، اپنی خواہشات سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو رکھا کریں، وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔